بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اجازت دے دی کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں، کیونکہ وہ ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کی دوا یہی تھی۔ لیکن انہوں نے ان اونٹوں کے چراوے کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، آخر وہ لوگ پکڑ لائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھروا دیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا، جس کی شدت کی وجہ سے وہ پتھر چبانے لگے تھے۔ اس روایت کی مطابقت ابو قلابہ ثابت اور حمید نے انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کی ہے۔ میں عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ان کی تحنیک کر دیں، یعنی اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیں۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ لگنے کا آلہ تھا اور آپ زکوٰۃ کے اونٹوں پر داغ لگا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر ایک ساہ کھجور یا ایک ساہ جو فرض قرار دی تھی۔ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت، تمام مسلمانوں پر ایک سا کھجور یا جو فرض کی تھی۔ ہم ایک سا جو کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ ہم فطر کی زکوٰۃ ایک ساہ اناج یا گیہوں یا ایک ساہ جو یا ایک ساہ کھجور یا ایک ساہ پنیر یا ایک ساہ زبیب، خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساہ کھجور یا ایک ساہ جو کی زکوٰۃ فطر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اسی کے برابر 2 مد آدھا ساہ گیہوں کا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر ایک ساہ گیہوں یا ایک ساہ کھجور یا ایک ساہ جو یا ایک ساہ زبیب، خشک انگور یا خشک انجیر نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں اس کا 1 مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کے غلے سے ایک ساہ نکالتے تھے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو زبیب، پنیر اور کھجور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد اور غلام سب پر ایک ساہ کھجور یا ایک ساہ جو فرض قرار دیا تھا۔ پھر لوگوں نے آدھا ساہ گیہوں اس کے برابر قرار دے لیا۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہما کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا، ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، جہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما صدقہ فطر ہر فقیر کو جو سے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے
تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساہ جوج یا ایک ساہ کھجور کا صدقہ فطر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی رمضان مبارک میں عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔